اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں کا حکم نہیں فرماتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تم کو معلوم نہیں ہے، جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو خالص فرما بردار ہو کر پکارا کرو۔ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ، جیسا کہ تم کو پہلے پیدا کیا تھا دوسری بار پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر گمراہی مقرر ہو چکی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ ہر نماز کے وقت آرائش کو اور زیب کو، زینت کو اختیار کیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور خرچ مت کرو، بیجا اسراف مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی گئی تھی۔ یہ ہمارا سورہ اعراف چل رہا ہے، اور تذکرہ جو چل رہا ہے بالخصوص تخلیق آدم کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اللہ کے اس حکم کے بعد سب فرشتے بیک وقت ایک ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، سوائے شیطان مردود کے کہ اس نے انکار کیا۔ اللہ نے دریافت فرمایا کہ میرے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے کیوں رکا رہا؟ تو کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میری خاصیت کچھ اور ہے، اس کی خاصیت کچھ اور ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسوا اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد یہ تذکرہ آگے چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے جو حصہ پڑھا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ کی جو چند عادتیں تھیں وہ بیان کی گئی تھی کہ طواف کعبہ کے لیے یا حج کے لیے جب وہ لوگ آتے تو اس وقت برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، بالکل مادر پدر آزاد ننگے ہو جاتے، اور اس کے بعد
حج بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ صرف قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو کپڑے پہن کر طواف وغیرہ کرتا تھا، باہر سے آنے والے قریش سے کپڑے طلب کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قبیلہ قریش باہر سے دنیا بھر سے آنے والے کتنے لوگوں کو کپڑا فراہم کریں گے؟ جن کو مل گیا وہ تو کپڑا لے کر قریش کے پاس سے وہ پہن کر طواف کر لیتے، اور جن کو نہیں ملتا تو پھر وہ لوگ جو ہیں برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر، یا پھر یہ جو ہمارے پاس پہلوان لوگ ہیں کہ سامنے اور پیچھے بس تھوڑا سا کپڑا چٹکائے جیسا، بس اس طریقے سے طواف کیا کرتے تھے۔ اور نظریہ کیا تھا کہ یہ گناہ کے کپڑے ہیں اور غلط ہے اور حرام کمائی کے ہیں، اللہ کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کپڑوں کے ساتھ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے کام مت کیا کرو تو جواب یہ دیتے کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، اور باپ دادا نے کرتے ہوئے پایا ہے، باپ دادا کو تو صحیح ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے، لیکن ان کی لاجک یہ تھی کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ مانتے یہ تھے کہ باپ دادا کرتے آ رہے تو انہوں نے اپنے دل سے تھوڑی کیے ہوں گے، اللہ نے یہ حکم دیا ہوگا، اس لیے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کبھی ایسے بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے، بالکل برہنہ ہو جانا، مادر پدر آزاد ہو جانا، غیرت کا جنازہ نکال دینا، دوسروں کی شرمگاہوں کے پر نظریں ڈالنا، یا دوسروں کے سامنے اپنی شرمگاہوں کو کھول دینا، یہ بے حیائی کے کام ہیں، اور ایسے بے حیائی کے کاموں کی اللہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے اس ذمے ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے، اور الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو ایسی باتوں کا حکم اللہ ذمہ اللہ کے کیوں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ اور اس کے بعد کہا کہ قل امر ربی بالقسط، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، ایسے برے کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیا ہے، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ امر ربی بالقسط، اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے، سمت کعبہ کی طرف رخ ہونا نماز میں، یہ نماز کے شرائط میں سے، جس طرح وضو کا ہونا شرط ہے، جس طرح بدن کا پاک ہونا شرط ہے، جس طرح کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، جس طرح جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، جس طرح نماز کے اوقات کا ہونا شرط ہے، اسی طرح آدمی کا نماز کی صحت کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ سمت کعبہ سے اگر سینہ پھر گیا تو پھر وہ قیامت کی صبح تک طویل ترین نماز پڑھے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر مطاف میں ہے جہاں خانہ کعبہ بالکل نظروں کے سامنے ہے، تب تو بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ ہونا، سمت بھی نہیں، سمت میں تو بہت بڑا دائرہ آ سکتا ہے، لیکن اگر مطاف میں ہے تو کعبہ کی طرف نظر ہونا ضروری ہے، اور اگر وہاں سے سینہ یا چہرہ پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اور ہم لوگوں کے لیے جو باہر ہے کعبہ سے، سمت کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ فرمایا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر اس کو پکارو، عبادت اسی کے لیے کرو، اس کے علاوہ کسی اور کا انٹینشن نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے بہت سارے سوالات کیے، اور آنے والے صاحب ایسے زبردست کپڑے پہنے ہوئے، اجلے بھڑکدار، شفاف، صاف، خوبصورت، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کبھی دکھائی نہیں آتے ہوئے۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت، شکیل، وجیح اور صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے
آیا اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے آپ کے ہاتھوں پر ایسے ہاتھ مار کر سوال کرنے لگا، اور سوال بہت سارے کیے۔ اس میں آخر میں ایک سوال کیا، مل احسان، بتائیے احسان کیا ہے، یعنی تصوف کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاص، احسان، تصوف یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے سر کی آنکھوں سے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو کم از کم یہ احساس تو ہونا چاہیے اور یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ تم نہ دیکھ رہے ہو نہ صحیح، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے عبادت خشوع کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ عبادت اگر بندے کو یہ احساس ہو کہ میں جو سجدے میں جا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نیت کا کانٹا کسی اور طرف جھک سکتا ہے، اخلاص کا کانٹا کسی اور طرف جھک سکتا ہے۔ اور اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر بندہ سجدے میں جا رہا ہو اور اس کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ٹیک رہا ہوں اور یہ مزے لے رہا ہوں، سبحان اللہ، تو کہیں اور اس کی نظر جائے گی؟ عبادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسی کو پکارو، اس کے خالص مخلص فرما برداران بن کر، کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ کما بدأکم تعودون، اللہ نے جیسے تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ کے اوپر جو ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ قطعاً مشکل نہیں۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو تو ہدایت کی اور ایک فرقے کے اوپر گمراہی مقرر ہو چکی، ایک فرقے کے اوپر گمراہی مقرر ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا دی۔ یحسبون انہم مہتدون، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو ہدایت پر لائیں گے، ہدایت دیں گے۔ نہیں، یہ لوگ کوئی ہدایت دینے والے نہیں۔ ہدایت تو رسولوں کے بھی ہاتھ میں نہیں تھی، رسولوں کے ذمے ہدایت کی محنت تھی۔ رسولوں کے ذمے کیا تھی؟ ہدایت کی محنت تھی، ہدایت کا مشن تھا اور وہ فریضہ تھا، اس فریضے کو ادا کرنا تھا۔ باقی کس کے نصیب میں ہدایت رکھنی ہے یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دست قدرت۔ آپ سوچے کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا سہارا نصیب ہوا تھا، بالخصوص ابتدائی دور میں، جس دور میں کفار مکہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کے مشن کو آپ کی ذات سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے، ویسے دور میں سب سے بڑا شیلٹر اور سب سے بڑی پناہ گاہ اور سب سے بڑا سہارا اللہ کے رسول کو کسی سے ملا تھا تو وہ آپ کے چاچا ابو طالب تھے۔ کفار مکہ بڑی تیاریوں کے ساتھ گروپ کی شکل میں آپ کے پاس آتے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور وہ آ کر ابو طالب کے سامنے ڈھیر ہو جاتے۔ ابو طالب نظر آئے ڈھیر ہو جایا کرتے، لیکن وہ ابو طالب جو اس قدر آپ کے پشت پناہ بنے رہے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چچا جان ایک مرتبہ لا الہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے نزدیک آپ کے ایمان کی شہادت دے دوں گا۔ ابھی آپ کہنے والے ہیں، سامنے کفار مکہ میں سے کچھ سردار لوگ نظر آئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہاری بات تو میں قبول کر لیتا، لیکن اگر میں نے تمہاری بات اس آخری وقت میں قبول کر لیا تو یہ جو رؤسا ہے اور یہ جو پرومیننٹ جو آئی ہوئی شخصیتیں ہیں، یہ لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کی باتوں میں آ گیا، اور میں یہ بزدلی کا تانا لینا نہیں چاہتا۔
اسی دین پر انتقال ہوگا۔ اسی دین پر کیا، دین کیا ہوتا ہے؟ دین تھوڑی ہے، اسی طریقے کے اوپر اور انہی رسومات کے اوپر اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر سے ایسی کربناک آواز نکلی اور آپ نے فرمایا یا عمّا، چچا جان یہ کیا کر دیا؟ ایک مرتبہ لا الہ کہہ دیتے، میں گواہی دے دیتا اور یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوتا۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اسی لیے اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ ہر نماز میں دعا کا حصہ، اس دعا کو اپنا حصہ بنانا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں یہ دعا ہماری شامل نہ ہو، یا کوئی دعا ہماری ایسی نہ ہو جس میں یہ دعا شامل نہ ہو کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کسی اور طرف مت پھیریے۔ یہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی آرائش کا اہتمام کر لیا کرو۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ٹریک پینٹ پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر، لنگی پہن کر، کیسے بھی آ جا رہے، لنگی بھی پہن رہے تو اندر سے جو ہے تو انڈر ویئر سے نہیں، کچھ بھی نہیں آ جاتے۔ بہت عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں اور ایسی ساخت بنتے رہتی ہے کہ خود بھی جو ہے تو ان کو تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ بے حس لوگوں کو دوسروں کے بھی خوشو خضو کا جنازہ نکال دیتے۔ اور بہت سے وہ ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں، ایک دم ایسے فٹ ٹی شرٹ، سجدے اور رکوع میں جاتے ہیں تو جس انداز سے بدن کی ساخت اور اعضاء کی نمائش ہوتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے پیچھے والوں کی بھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا وزراء، لیڈر اور سی ایم اور فلاں اور فلاں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اجی معمولی محلے کے کسی آدمی کے گھر دعوت ہو فنکشن ہال میں تو آدمی ان فنکشن ہالوں میں بھی اس ڈریس میں نہیں جائے گا۔ کسی کو دیکھے دعوت آئی تو لنگی میں اٹھ کے چلے گیا، جاتا کوئی لنگی میں اٹھ کے، ٹریک پینٹ پہ ویسے نکل کے چلے گئے، ٹریک پینٹ بھی ایک کلر کا، ٹی شرٹ دوسرے کلر کی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، ایسے گئے ہاتھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، نمازوں کے اوقات میں بہترین کپڑے پہن کر مسجدوں میں آیا کرتے تھے۔ بازار میں، مارکیٹ میں، باہر معلوم ہوا کہ کسی اور لباس میں، گھر میں چلے جاتے بہترین کپڑے، صاف و شفاف کپڑے پہنتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے، خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خوش کرنے کے لیے ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے اللہ کو، جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں سے ہوگا؟ شادیوں میں جاتے ہیں تو بن ٹھن کے سنور کے بہترین قسم کا جو سب سے اچھا ڈریس ہے وہ نکالیں گے، اور پرفیوم نکالیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، واچز رکھی ہوئی ہے دنیا بھر کی، اور یہ تو ہمیشہ پہنتا ہوں، یہ آج پہن کے جاؤں، اس کی میچنگ دیکھتے ہیں۔ کرنا چاہیے اہتمام اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے کل کے درس میں بتایا نا، اللہ نے اگر کسی شخص کو نوازا ہے تو اللہ کی اس نعمت کا اظہار اس کے جسم پر ہونا چاہیے۔ میں نے کل واقعہ بتایا نا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے سے کوئی جمے ہوئے نہیں، اور آ کر بیٹھ گئے، کنگھی نہیں کی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی کنگھی نہیں ہے تمہارے پاس، صابن وغیرہ نہیں ہے؟ بولے ہے، بہت کچھ ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں۔ تو کہا کہ کس کے لیے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اس نعمت کا بدن پر اظہار ہونا چاہیے، منہ لٹکا کے آنا نہیں چاہیے ایسے نمازوں کے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، ہے نا۔ اب سوچو آپ، ہمارے پاس جو کیسے بھی کپڑے پہن کے آتے اور یہ لوگ جو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، ان کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ان کا کام غلط تھا لیکن سوچ کیسی تھی؟ ان کا کام صحیح ہے، ان کی سوچ صحیح ہے، کام کیسا ہے؟
مشرکین مکہ کی سوچ کیا تھی کہ یہ کپڑے حرام کمائی کے ہیں، ہماری کمائی صحیح نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ان کپڑوں کے ساتھ کیسے جانا؟ غلط تھا، طریقہ غلط ہے، اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، اس کی نکیر کی گئی اور ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن سوچے تو صحیح کہ وہ کم از کم اتنا تو خیال کرتے تھے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اپنی کمائی کے بارے میں سوچ لیا کرتے تھے، اور اچھے سے اچھا، یعنی کہ آج ٹھیک ہے الحمدللہ اگر ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ اور ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، طواف کرتے تھے، تو فرمایا کہ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اللہ نے دیا ہے تو خوب نعمت کا استعمال کرو، لیکن اسراف نہیں ہونا۔ اب اسراف کتنا ہے؟ ہم نے تو اسراف کی باؤنڈری تو نظر ہی نہیں آتی، اتنے دور بنا دی، یعنی ہم ایشیا میں رہتے، اسراف کی باؤنڈری ہم نے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 ٹائم کھانا کھا لی، تو کہا کہ عائشہ کیا پورا وقت خالی کھانے پینے میں ڈالنے کا ارادہ ہے؟ کیا فرمایا؟ عائشہ صرف 2 ٹائم، کہا پورا وقت کھانے پینے میں ڈال دو۔ تو یہ اسراف کتنا ہے؟ ضرورت جتنی ہے اتنا، کمر سیدھی ہو جائے، پیٹھ سیدھی ہو جائے، تھوڑا بہت کبھی ہو بھی جائے، لیکن ہر وقت معلوم ہوا کہ 7ویں حلق تک کھاتے چلے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ضرورت سے زائد ہو تو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا، خاص طور پر محتاج ضرورت مند جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے رشتہ داروں کو۔ اگر رشتہ دار نہیں ہے کوئی تو پھر پڑوسیوں کا، پڑوسی نہیں ہے تو پھر محلے کے جو دوسرے ہیں، ایسی ترتیب سے خیال رکھنا چاہیے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ والحمدللہ علی ذلک، کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا ایک ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وتر کے بعد نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر؟ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے۔ قیام کیا ہے؟ ہاں، اگر سمجھو کسی وجہ سے سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے کہ جھکے گا تو کمر دکھے گی، اتنا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، تو تب اس شکل میں قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، تو شریعت کا حسن دیکھیے، سبحان اللہ، کیا پیاری شریعت اللہ نے دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے پر اگر قادر نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، نماز نیچے بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، کرسی کا استعمال اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، اگر سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے تو کرسی ہو جائے گی نماز، ایسا نہیں ہے نہیں ہوگی، اوائڈ کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ صحیح چیز کی طرف ہم لوگ رہ سکتے ہیں اتنا رہنا چاہیے۔ تو اگر سجدے پر قادر نہیں ہے تب تو قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن نفل نمازوں میں کوئی فرض نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، انہیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نفلوں کو بیٹھ کر پڑھنا بدن بھاری ہونے اور ضعف کی بنا پر تھا۔ نفل نماز آپ کبھی کبھار بیٹھ کر پڑھتے تھے تو وہ آپ ضعف کی وجہ سے علاوہ ازیں آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریولیجز تھی، آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ کا مقام کچھ اور ہے، آپ کے لیے رعایتیں کچھ اور ہیں، برابر ہے نا؟ ہر چیز تو ہم جو اللہ کے رسول نے کرے ویسا ہر چیز تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کے لیے کچھ خصوصی رعایتیں دین و تبلیغ کی مصلحتوں کے پیش نظر دی گئی تھی، دین و تبلیغ کی
ہاں مصلحتوں کے پیش نظر. آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ کتنی ہوئی ہیں؟ بیک وقت کتنی تھی آپ کے نکاح میں؟ جی 9. 11 ٹوٹل تو 11 ہیں، بیک وقت 9. تو کیا اللہ کے رسول نے کیے تو ہم لوگ کریں گے؟ کچھ خصوصی چیزیں دین اور تبلیغ کی مصلحت کے پیش نظر آپ کو دی گئی تھی. بہرحال تو جب امت کے لیے بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھے ثواب کا ہی استحقاق ہوگا، تو اگر وتر کے بعد کی نفل بیٹھ کر پڑھیں گے نماز تو ہو جائے گی، ثواب 50% ملے گا کہیں کو ضائع کرنے کا. اس لیے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار مہینے میں یا ایک آدھ مہینے میں اس نیت سے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس نیت سے کہ یہ سنت پر میں عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، تو وہ آدھا ثواب اور یہ سنت ادا کرنے کی نیت کا ثواب شاید اس کی بھرپائی ہو جائے. اس نیت سے پڑھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.